السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ، نماز، تلاوت قرآن اور تراویح مرکزی عبادات اور عظیم الشان عبادات ہیں، مگر تراویح جیسا مبارک اور محنت طلب عمل ہماری چند کوتاہیوں اور غلطیوں کی بنا پر اکارت ہو جاتا ہے یا کم حق اس کا ثواب نہیں مل پاتا۔ وہ غلطی یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم بہت تیز پڑھنے کا ہمارے معاشرے کے اندر معمول بن چکا ہے، اور یہ غلطی کبھی تو حافظ صاحب کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی چند مصلیوں کے بے جا تیز رفتار قرآن پڑھنے کے مطالبے کی بنا پر ہوتی ہے۔ لہذا طرفین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو اس طرح تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائے یا کلمات حذف ہو جائے یا صاف سنائی نہ دے یا تجوید کا پاس و لحاظ نہ رہ پائے یا تعدیل ارکان یعنی قیام، رکوع اور سجود کی مکمل ادائیگی نہ ہو پائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے ہیں اور مقتدی رکوع میں جا رہے ہیں، اور امام صاحب سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور مقتدی سجدے میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تراویح پڑھنے کی تو نہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا ثواب مل پاتا ہے اور نہ تراویح پڑھنے کا ثواب مل پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی جو کیفیت بتلائی ہے اور حکم دیا ہے کس طرح قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا جائے۔ وہاں پر یہ قید لگائی ہوئی ہے كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، کہ جیسے تم دنیا میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھتے تھے۔ یہ قید لگانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ جس کا کلام ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کلام کو خوبصورت لہجے میں اور اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر قرآن کریم کو اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ قرآن کریم کی، کلام اللہ کی اور اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی تیز بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، یا جس کے بات کرنے میں حروف حذف ہو جاتے ہو یا بہت تیزی کے ساتھ بولتا ہو، ہم خود اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم خود اس طرح کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تو کلام اللہ ہے، اس کو ہم کیسے تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنا اور سننا پسند کر سکتے ہیں؟ لہذا سوا پارے کی تراویح میں کم از کم 1 گھنٹہ پورا لگنا چاہیے، جس کا حساب یہ ہے کہ سوا پارے کو 25 منٹ اور 20 رکعت کی ادائیگی کے لیے 25 منٹ، اس طرح 50 منٹ ہو گئے، اور بیچ میں ہم جو تربیح کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے لیے 10 منٹ، اس طرح یہ مکمل 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کم میں اگر تراویح پڑھی جائے تو یا تو تلاوت قرآن میں خامی رہ جائے گی یا پھر نماز کے تعدیل ارکان کے اندر خامی اور کوتاہی رہ جائے گی، جس سے نماز نہیں ہو پائے گی۔ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ 15-20 منٹ 25 منٹ کا فرق ہو جانا یہ بڑی غلط بات ہے۔ بہت سارے مقامات پر تو آدھے گھنٹے کے اندر سوا پارہ یا 35 منٹ 40 منٹ کے اندر سوا پارہ سنایا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس طرح قرآن کریم، اس طرح تراویح پڑھنے سے تراویح کا ثواب نہیں مل پاتا، نہ قرآن کریم کا ثواب مل پاتا ہے۔ بہت سارے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنے کا موقع ملا تو ہم حافظ ہونے کے باوجود ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو مصلیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے اگر عوام کا اور مقتدیوں کا مطالبہ ہے تیز پڑھنے کا تو حافظ صاحب ان سے کہے کہ قرآن کریم کو کم حق پڑھنا یہ میرا فرض ہے، میں اس کو تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ کر سب کا گناہ اپنے اوپر مول نہیں لینا چاہتا۔ اور اگر حافظ صاحب تیز پڑھ رہے ہیں تو مقتدیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حافظ صاحب سے کہیں کہ حافظ صاحب قرآن کریم ہمیں ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہمیں تراویح کے اندر سننا ہے۔ اس طرح اگر سمجھوتے کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سنیں گے تو انشاءاللہ حافظ صاحب کا بھی فائدہ ہوگا، مقتدیوں کا بھی فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور کسی پہ گناہ لازم نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔